آج 2 رجب المرجب پہلے جمعہ کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ اس وظیفے سے کروڑوں روپے کا فائدہ ہوگا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رجب کی 2 تاریخ پہلے جمعہ کے دن خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو وظیفہ میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور آپ نے بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والے ماہ رجب کے مہینے کا کیسے استقبال کرتے تھے اور ماہ رجب کے پہلے جمعہ کو اپنی حاجات کو کیسے پورا کرواتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اسلامی سال کے 7ویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے، اور ترجیب کے معنی تعظیم کرنا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں جدال و قتال نہیں ہوتے تھے، اس لیے اسے الاسم رجب کہتے تھے کہ اس میں ہتھیاروں کی آوازیں نہیں سنی جاتی۔ اس مہینے کو اسب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و بخشش کے خصوصی انعامات فرماتا ہے۔ اس ماہ میں عبادات اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دور جہالت میں مظلوم ظالم کے لیے رجب میں بد دعا کرتا تھا۔ ماہ رجب کی فضیلت۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے اللہ کی کتاب میں۔ جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ سرکار غوث ثقلین لکھتے ہیں کہ رجب کا ایک نام مطہر بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسے ہے جیسے قرآن کی فضیلت تمام ذکروں کتابوں پر ہے، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسے ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی تمام انبیاء کرام پر ہے، اور تمام مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ رجب کی خصوصی فضیلت اور واقعہ معراج۔ حدیث شریف کے مطابق رجب المرجب اللہ کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حسن الوہیت ربوبیت کی جلوہ گاہوں میں 27 رجب کی شب بلوا کر معراج شریف سے مشرف فرمایا۔ 27ویں شب میں آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں تشریف فرما تھے، اور یہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 70 یا 80 ہزار ملائکہ کی رفاقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام سونپے کہ میرے محبوب کو براق پر سوار کرانے کے لیے اے جبرائیل تمہارے ذمہ رکاب تھامنا، اور اے میکائیل تمہارے ذمہ لگام تھامنا ہے۔ سند المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا براق کی رکاب تھامنے کا عمل فرشتوں کے سجدہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ 27 رجب کی شب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لامکان کی اس منزل تک پہنچے جہاں مخلوق میں سے کسی کی رسائی نہیں، اور بلا حجاب اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں کو ملاحظہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اسماء صفات کی تجلیات کے ظہور کے مقامات و طبقات سے گزر کر انہی صفات سے متصف ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مظہر ہوئے۔ جنت و دوزخ کو ملاحظہ فرمایا۔ بعد از قیامت اور بعد از جزا سزا جو کچھ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، اور یہ کمال اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ کے لیے عطا فرمایا۔ امت کے لیے شفاعت کہاں حاصل کیا۔ شب معراج میں انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام اجمعین سے نہ صرف ملاقات کی بلکہ ان سب پر آپ کی فضیلت واضح کرنے کے لیے امامت عظمیٰ و کبریٰ کا منصب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو عطا ہوا۔ نماز کی فرضیت کا حکم اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے حسن الوہیت اور ربوبیت کی جلوہ گاہوں میں عطا کیا۔ اول 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر بتدریج کم ہوتے ہوتے 5 باقی رہیں۔ نماز کی فرضیت و اہمیت سے بچوں کو آگاہ کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ معراج شریف کے سفر مقدس کے 3 مرحلے ہیں۔ اول اسرا یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، دوم معراج حصہ اول یعنی مسجد اقصیٰ سے کہکشاؤں کا سفر آسمان اول تک، حصہ دوم یعنی آسمان اول سے آسمان ہفتم اور سدرۃ المنتہا تک، سوم اعراج یعنی سدرۃ المنتہا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام آخر،
سے لے کر عرش و کرسی اور لامکاں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حسن الوہیت، جمال ربوبیت اور جلال تقدس و تجرد کی جلوہ گاہ تک خود بھی تلاوت قرآن پاک کریں اور بچوں کو بھی کرنے کا کہیں۔ تو ناظرین، اب ہم بلا تاخیر اپنے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 2 رجب پہلا جمعہ مبارک، آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے مقصد کی نیت لازمی کریں۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، یا آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ اچھی نوکری کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اچھی جگہ نوکری مل جائے۔ آپ نے گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک اللہ کا صفاتی نام ہے اور ایک اللہ کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ آج اگر کوئی پریشان حال ہے، کرم کی نظر چاہتا ہے، اور ہم اکثر دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ کرم کی نظر فرما، میری مشکلات کو دور فرما۔ آج یا کریم یا اللہ پڑھنے سے اللہ کی خصوصی نظر کرم ہو جائے گی، اور جس پر نظر کرم ہو جاتی ہے اس کے حالات بدل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، دشمن کے منہ پر تالا لگ جاتا ہے، پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لا علاج بیماریاں بھی جسم سے نکل جاتی ہیں، آپ کی طرف آنے والے مسائل اللہ غیب سے ختم فرما دیتا ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا کریم یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا کریم یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھ کر کرم کی نظر ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 2 رجب پہلے جمعہ مبارک کے دن یا کریم یا اللہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ 11 بار یا کریم یا اللہ کو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن آیت کا وظیفہ ہے۔ اس قرآن آیت کو پڑھنا بھی ثواب ہے اور سننا بھی ثواب ہے، اور اگر اس آیت مبارکہ کو کسی مقصد کی نیت کر کے پڑھا جائے تو اللہ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھ کر پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، آج اسے قرآن آیت کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قرآن آیت کتنی بابرکت ہے، یہ قرآن آیت کتنی طاقتور ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والے پر کیسے اللہ کی رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ سب سے خاص بات ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس قرآن آیت کو پڑھتے دوران آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والے بھی اس قرآن آیت کو اپنے مشکل وقت میں پڑھتے تھے، جب آپ کو لگے کہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، ہر کام ہاتھوں سے نکل رہا ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، کام میں دل نہیں لگ رہا، ہر قدم پر کسی نہ کسی مشکل کا سامنا ہے۔ تو ایسے حالات میں آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیں۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، تو اب تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے قرآن سورت کو پڑھنا ہے، جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا وہ راز کہا جاتا ہے، جس سے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں،
کاروبار میں بندشیں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، گھر میں تمام افراد ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، تو دوستو آج سورہ کوثر کو پڑھتے ہی انشاءاللہ تمام کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن پڑھنے کا طریقہ انمول ہے، آپ نے ایسے ہی لاپرواہی میں اس سورہ مبارکہ کو نہیں پڑھنا، اس وظیفے کو اس طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے جس ترتیب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورہ کوثر کو صرف 29 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ 29 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو آخر میں فوری طور پر آپ نے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنی تعداد اور طریقے سے وظیفے کو پڑھیں گے تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ پھر اللہ کریم سے پیارے حبیب کی سفارش کروا کر دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں، دل ہی دل میں اللہ سے گزارش کریں کہ وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔